کچھ علماء کے ہاں یہ ہے کہ جس کی فرض میں میری جتنی داڑھی ہے تو میرے والی اور میرے سے کم والے کی میرے پیچھے ہو جائے گی, بڑی والے کی نہیں ہوگی. سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, کورالٹیز بناتے ہیں, یہ کون بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا ہے؟ کہ لکھی تو ہونی چاہیے نا, یہ لکھی ہوں گی ان کے بزرگوں کی کتابوں میں. اور بھائی ہم تو آپ کے بزرگوں سے تو اختلاف رکھتے ہیں کہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. دیکھیں دین وہ شخص بتائے گا جو ہمارا امام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے امام ہے. بے شک. اچھا علی بھائی, داڑھی کے مسئلے پہ ڈیٹیل ڈسکس پبلک کے لیے تو ہو چکی تھی. جی جی. امام کا مسئلہ بتائیں کہ اگر چھوٹی داڑھی والا ہے یا کلین شیو ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا کچھ خاص کنڈیشن میں ہو جاتی ہے یا ہمیشہ ہی ہو جاتی ہے؟ آپ کا کیمرہ سچ سن لے گا؟ بالکل سنے گا انشاءاللہ. اور لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے, آپ نے پوچھا تھا. ہاں جی, ہاں جی. دیکھیں جی, ہم جس طرح کئی مواقع کے اوپر علماء کو علمی دعوت فکر دیتے ہیں, یہاں پہ بھی دیں گے کہ ہمیں وہ حدیث بتائیں جس میں لکھا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ امامت کی شرط ہے. مجھے بتائیں داڑھی مڈانا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا قرآن میں لعنت آئی ہے, وعید آئی ہے. اگر جھوٹ بولنے والے علماء ممبروں پر بیٹھ سکتے ہیں اور ہمیں نمازیں پڑھا سکتے ہیں تو بغیر داڑھی والے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ یہ میں نے ایک الزامی بات کے طور پہ آپ کا دماغ کھولا پہلے. ٹھیک ہے. غیبت اس سے بڑا گناہ, چغلی, بے شک, ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کرنا, نبی الاسلام پہ جھوٹ باندھنا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے, وہ ممبروں پہ آگے بیان کرنا. ان کے پیچھے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنا دین ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے پہ اور داڑھی کے اندر گھسا دیا. یقیناً یہ سنتیں ہیں, میں اس پہ عامل ہوں. میں اپنی یونیورسٹی میں بھی کبھی میں نے اپنے ٹخنے ڈھانپے نہیں ہیں اپنی, یعنی کالج لائف سے لے کے. نماز پڑھی ہے, نماز سے پہلے بھی بتاتے ہیں. ہاں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروٹوکول ہے نماز. اچھا, اب آپ اس طرف آ جائیں جو ہم وہ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, امامت کی شرائط. تو مسلم شریف میں امامت کی 4 شرائط آئی. ٹھیک ہے. نمبر 1, امام تم میں وہ ہوگا جس کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن کے علم سے مراد قرآن کی قرات بھی ہے اور اس کا نالج بھی. اچھا, یہ عمل کی کہیں پہ بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. علم کی بات. ظاہر عمل تو ہر بندے کا اپنا ہے نا جی. میں کیسے کسی کو جج کر سکتا ہوں کہ یہ جو حافظ قرآن ہے یہ قرآن پہ اسی طرح عمل کر رہا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے؟ مجھے کیا پتا وہ اپنی خلوت میں کیا ہے. اچھا, نمبر 2, قرآن کے علم میں بھی برابر ہو تو سنت کا علم. ٹھیک ہے. سنت میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے, یعنی جو اسلام میں سینئر ہے, اگرچہ وہ عمر میں چھوٹا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں بھی برابر ہے تو پھر چوتھی شرط میں ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو, لیکن یہ چوتھے نمبر پہ. ٹھیک ہے. تو امامت کی 4 شرائط میں نہ داڑھی آتی ہے نہ اور کوئی چیزیں. یہاں پہ داڑھیوں والے قرآن غلط پڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیں, اگر آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, سورۃ الفاتحہ آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آتی, اور آپ کی داڑھی اور پگڑی دیکھ کر آپ کو امامت پر فائز کر دیا جائے تو آپ تو اس کے اہل ہی نہیں ہیں. اس کی بجائے اگر آپ کلین شیو ہیں اور قرآن آپ کو اچھا آتا ہے تو آپ اہل ہیں. اچھا, یہ ساری بیماری سب کانٹیننٹ کی ہے. عربی کبھی نہیں دیکھتے داڑھی ہے یا نہیں ہے. ہاں, سعودی عرب میں آپ چلے جائیں, اس لیے کہ میرے بھائی وہاں دین گوالوں نے نہیں نہ پہنچایا, وہاں ڈائریکٹ دین آیا ہوا ہے. اور دوسرا, انہیں کوئی بتائے گا کہ مسلم شریف میں امامت کی شرائط یہ نہیں, اس میں داڑھی بھی ہے. یہاں تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ وہ ملعن ہے, فاسق ہے, بلکہ یہ تو کہتے ہیں جو آپ کی داڑھی ہے نا اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. ہاں, ہم اسے کہتے ہیں اللہ کے بندو داڑھی سرے سے نہ ہو, یہ ایک الگ سنت ہے, اس کی امپورٹنس ہے. ہم تو اسے واجب و فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں قرآن کی روح سے, لیکن اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام وہ شخص ہوگا جو قرآن اچھا جانتا ہے, قرآن اچھا پڑھتا ہے, اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے. میں تو یقین کریں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. یہ غامدی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ نماز پڑھائیں, تو انہوں نے بڑا ایک ان کا سینس آف ہیومر بھی بڑا اچھا ہے. تو میں نے کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی, ٹھیک ہے, نماز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب میری آپ کے آگے نہیں ہوگی. انہوں نے ریبٹل کیا مجھے. تو میری تو خواہش ہے کہ جب بھی کوئی آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ گیسٹ وغیرہ اور اس طرح اسپیشل امامت کے لیے میں ان کو آگے کرتا ہوں, اسپیشلی کرتا ہوں, کبھی آر نہیں محسوس کیا. آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ کچھ علماء کے ہاں یہ ہے کہ جس کی فرض میں میری جتنی داڑھی ہے تو میرے والی اور میرے سے کم والے کی میرے پیچھے ہو جائے گی, بڑی والے کی نہیں ہوگی. سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, کورالٹیز بناتے ہیں, یہ کون بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا ہے؟ کہ لکھی تو ہونی چاہیے نا, یہ لکھی ہوں گی ان کے بزرگوں کی کتابوں میں. اور بھائی ہم تو آپ کے بزرگوں سے تو اختلاف رکھتے ہیں کہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. دیکھیں دین وہ شخص بتائے گا جو ہمارا امام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے امام ہیں. ٹھیک ہے, جدید سائنٹیفک فیکٹس میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں, لیکن دین کے جو مسائل ہیں وہ تو فریز ہیں نبی الاسلام کی ہمارے زندگی میں. دین مکمل ہو گیا. اماموں نے بھی جو کنٹریبیوشن کی وہ جدید مسائل میں جو آج ابسلیٹ ہے. آج کے میجورٹی ہمارے جو چیزیں ہیں وہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک کو پتہ ہی نہیں تھی. مثلا ویڈیو کیمرے کا مسئلہ,
इंतकाल खून का मसला, आज़ा की पैमंदकारी का मसला यानी ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन, कुतबैन पे नमाज का मसला। एक बंदे ने अगले दिन हमसे सवाल किया कि जी चांद पे जाएं तो किस तरह मुंह करके नमाज पढ़े, किबला कहाँ होगा? मैंने कहा बड़ा आसान है, इतनी दूर जमीन है, इतनी सी, तो जमीन की तरफ मुंह करो, आपका किबले की तरफ मुंह हो जाएगा। इतने लॉन्ग डिस्टेंस में मसला हल। कुतबैन पे नमाज कैसी होगी? मुस्लिम में हदीस है जब दज्जाल आएगा तो पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा 1 महीने का, तीसरा 1 हफ्ते का, और उसके बाद नॉर्मल। तो साहबा ने कहा कि हम अपनी नमाजों का क्या करेंगे? आपने फरमाया अंदाजा मुकर्रर कर लेना। उस वक्त तो साहबा को नहीं पता होगा, लेकिन आज जाएं आप नॉर्थ पे, साउथ पोल के ऊपर बाकायदा क्लॉक्स के साथ 24 घंटे बने हुए जी जी बिल्कुल। हाँ, सूरज निकला हुआ है, आप इशा की नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, सूरज निकला हुआ है, आप फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। सूरज गुरूब है और आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये देखें ना, अल्लाह ताला ने हालात व वाक़यात फेवरेबल कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह।